السلام علیکم جی جناب، تو کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ لوگوں کو آج میں جنات کے بارے میں مزید کچھ بتانا چاہوں گی کہ جنات بھی آپس میں لڑتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے پر جادو کرتے ہیں، لیکن ان کا جادو انسان والا نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جادو وغیرہ کرانے کے لیے اپنے دیو کے پاس جاتے ہیں۔ زیادہ تر شریر جنات جب نیک جنات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو پھر یہ نیک جنات پر جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نیک جنات ان کے وار کو سمجھ جاتے ہیں۔ جتنا نیک جنات قرآن کو سمجھتے ہیں، انسان شاید ابھی تک اس طرح نہیں سمجھ سکا۔ ایک جن تھا، وہ سورہ یاسین کو اتنا پڑھتا تھا کہ بے حساب، اور پھر سورہ یاسین کی تاثیر اس پر کھل چکی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جنات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس جن نے سورہ یاسین کی اتنی تاثیر حاصل کر لی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی سورہ یاسین پڑھتا ہوں تو مجھے زمین کے تمام خزانے نظر آتے ہیں، لیکن نیک جنات کو دنیا دولت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وہ جن کہتا تھا کہ سورہ یاسین ہر وقت پڑھ پڑھ کر میرے اوپر اس کی تاثیر اتنی کھل چکی تھی کہ بعض اوقات میں صرف ایک لفظ یاسین کہتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اسی طرح اور بھی جنات ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ بہت لگاؤ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنے راز کھولتا ہے۔ وہ جن کہتا ہے کہ اگر انسان کو قرآن کے ایک لفظ کی تاثیر کا علم ہو جائے تو انسان ہر وقت قرآن پڑھتا رہے۔ جنات کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، بہت خطرناک جنگیں، جس کی زد میں انسان بھی آ جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے سب کچھ بتایا آپ کو، یہ سچ ہے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ اپنے علم میں سے مجھے اور آپ کو علم عطا کرے، آمین۔ جنات کی ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یہ کہانی سچے واقعات پر مبنی ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی کھیل کود میں بہت مزہ آتا تھا، اور بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تیز بارش ہو یا تیز دھوپ، بچوں کو تو بس کھیلنے سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ نور اپنی کزن شاہانہ کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جاتے۔ وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی، اور وہاں پر ایک درخت تھا جہاں پہ بچیوں نے کھیلنے کے لیے ایک جھولا لگایا ہوا تھا۔ ویسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ ہی لڑکیاں موجود ہوتی تھیں، پر آج جیسے ہی نور اور اس کی کزن وہاں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے، آج ہم خود ہی مزہ کریں گے، اور نور جلدی سے جا کر جھولے پر بیٹھ گئی، اور اس بات پر شاہانہ کو بہت غصہ آیا۔ شاہانہ نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے دو۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھولے دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اور تیز ہوا۔ اب وہ خود بھی ڈرنے لگی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نور وہاں پر چلانے لگی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ نور کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، اور وہ اچانک سے اس جھولے سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، پر وہ کچھ بولنے یا پھر کچھ کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پر وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم سے بات کر کے دیکھ لی، پر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن نور کے بابا کسی بزرگ کو لے کر آئے، اور اس بزرگ نے ان کو بتایا کہ نور اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ پوری طرح غیب کے قبضے میں آ گئی ہے۔
پھر بھی اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ نور کو بچا لیں، پر کچھ دن بعد ہی پتہ چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سننے میں کچھ یوں آیا کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے نور بالکل صحیح ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آخری بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے کان میں روز کہتا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں،